على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین. لاسٹ ٹائم ہم نے نبی علیہ کی قبا تشریف آوری کے بارے میں پڑھا تھا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں پہ 4 دن قیام کیا، مسجد کی بنیاد رکھی، وہاں پہ نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن وہاں سے روانہ ہو گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بیچ میں بنی عامر بن عوف کی وہاں پہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اور جمعے کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی تھی. یہ پہلی نماز تھی، پہلا خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ کے لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر تک آئے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مدینے کی جو آپ کا کلائمیٹ تھا وہ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہوم سک ہو گئے تھے. اور ہوم سک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے مکہ ان کا یعنی آبائی جگہ تو مکہ تھی اور وہاں اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آج بہت کامن ہے، لوگ دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو جہاں کا رہنے والا ہوتا تھا صدیوں مدتوں تک وہ وہیں، ان کی نسلیں آگے سے آگے وہیں پہ بستی تھی. بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ دل لگائیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو پھر مدینہ اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ مدینہ کو چھوڑ کے نہیں گئے، وہ سب وہیں رہے. اور آج تک بھی مسلمان مدینہ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں. بلکہ دیکھیں میں نے آپ کو احادیث بھی بتائی تھی مدینہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے ہیں اور نہ دجال داخل ہوگا. تو وہاں پہ کوئی وبا نہیں پھیل سکتی اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس کو بھی حرم کا درجہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے. اور آج بھی لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں جو سکون ہے اور جو مدینہ کی فضا کے اندر ایک سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے جو ایک سکینت ہے وہ کہیں اور محسوس نہیں ہو سکتی. تو یہ تو مدینہ کا تھوڑا سا حال تھا. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی تشریف لے آئے مدینہ کچھ دن میں ہی. اور حضرت صہیب کی جو ہجرت تھی ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر حضرت علی نے ہجرت کر لی تھی تھوڑے دنوں کے بعد. اور آج ہم پڑھیں گے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی تھی. انشاءاللہ میں ابھی آپ لوگوں کا یہ ابھی دیکھتی ہوں انشاءاللہ. جی بالکل صحیح آپ نے لکھا. آج کا ہم سبق کر لیتے ہیں پہلے، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ لوں گی. چلیں جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 174. مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یعنی مدینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے سٹارٹ میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اللہ کے دین کا تو کام کرنا ہی کرنا تھا، مگر وہاں پہ کئی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کیا. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھی تھی
وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدی تھی. اب یہاں پہ اسی کا ذکر ہے. اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی. آپ کہہ دیں 100 بائی 100 فیٹ کہہ سکتے، اتنی تھی. یعنی کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، کافی بڑی جگہ تھی. اور یہ 2 یتیم بچے کہا جاتا ہے کہ ان کے نام سہل اور سہیل تھے. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان دنوں یہاں کچھ مسلمان نماز بھی ادا کیا کرتے تھے. یہ جگہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس جگہ کھجوروں کو بکھیر کر خشک بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں خالی پلاٹس پڑے ہوتے ہیں تو پھر لوگ وہاں پہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسے ہی زمین ایسے ہی پڑی ہوئی تھی جس پہ کچھ بھی نہیں تعمیر تھا، اور شاید اسی لیے نہیں تھا کہ دونوں یتیم بچے تھے کس طرح تعمیر کرتے. اور یہ دونوں لڑکے بھی اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے. کہ اب دوبارہ وہی نام آیا، اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ انشاء اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، ورنہ ذہن سے نکل جائے گا کہ کون ہے یہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو یہی جگہ ہماری منزل ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا تھا. تو یہ جگہ کتنی تھی؟ 100 بائی 100 یعنی 1000 اسکوائر فٹ کی، اور اس کا مطلب کافی بڑی جگہ تھی. اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں اکھڑوا دی، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلہ کی جانب لگوا دیا. تو کیا کیا؟ قبریں حالانکہ وہاں پہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جگہ خریدی ان سے، اچھا انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم نے بیچنی نہیں ہے، بس ہم نے اللہ کے لیے اس کو دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور ان سے فرمایا کہ ہم نے مفت نہیں لینی. تو بچوں کو قیمت دے دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کام شروع کروایا. اور اس کام میں کیا تھا کہ جو ویسے آپ وہاں پہ حرم میں درخت نہیں کاٹ سکتے، لیکن چونکہ تعمیر کرنی تھی اس لیے درخت کٹوائے گئے. اور قبریں بھی مشرکین کی پرانی کوئی ویران قبریں پڑی ہوئی تھی، ان کے آثار تھے، تو وہ بالکل فلیٹ کر دی. اور جو درخت اور کھجور تھے ان کو قبلے کی جانب لگوا دیا. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں. کیا کیا چیزیں یوز ہوئی اس کے لیے؟ مٹی اور کچی اینٹیں. دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، یعنی دروازے کے جو دونوں پارٹ ہوتے ہیں وہ پتھروں کے تھے. چھت کھجور کی شاخوں کی اور شیطیر کھجور کے تنوں کے. فرش پہ ریت اور کنکریاں بچھائی گئی. تو فرش ایسا نہیں تھا جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کارپیٹس ہیں یا یہ، اس وقت میں ریت اور کنکریاں تھی. اسی وجہ سے جب گرمی بے تحاشا ہو جاتی تھی تو وہ کنکریاں اتنی گرم ہو جاتی تھیں، سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا ان پہ. اور اگر بارش ہوتی تھی تو یہ چھت ایسی نہیں تھی کہ جو بارش وغیرہ کو بہت روک سکے، دھوپ سے ہی بس تھوڑی سی، یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ سے بچاؤ تھا. اور چھت بھی پوری مسجد پہ نہیں تھی، ایک طرف کو چھتا گیا تھا، ایک حصہ جو قبلے کی طرف تھا، سامنے کا حصہ نا. تو کھجور کے پتوں سے ڈھکا گیا تھا. اور جب قبلہ چینج ہوا تو تب بالکل اپوزٹ طرف قبلہ آ گیا. تو یہ جگہ جو چھتی ہوئی تھی یہ اصحاب صفہ کو دے دی تھی. اصحاب صفہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اب یہ جو چھت تھی وہ کوئی ایسی چھت تو تھی نہیں کہ ہر چیز سے محفوظ رکھے. بارش بھی ہوتی تھی تو نیچے آتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا. اسی لیے ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں نا جو لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کیچڑ میں آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگ گئی تھی. تو مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے تھے. قبلہ شمال میں تھا، یعنی نارتھ کی طرف، بیت المقدس کی طرف تھا. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے. اچھا اب یہاں پہ تو صرف ایک ہی دروازے کی بات ہے. ایک اور دروازہ تھا باب جبرائیل، جہاں یہ ایک اور
دروازہ رکھا گیا تھا. اسی طرح ایک اور دروازہ تھا جو باب النساء کہلاتا تھا، جہاں سے عورتیں آتی تھی. تو یہ جو نارتھ میں تھا نا، یہ باب جبرائیل تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا. اور ایک تھا باب الرحمہ، وہ ساؤتھ کی طرف تھا. تو یہ 3 دروازے تھے. آپ یہاں پہ لکھ لیں. جو یہاں پہ بیت المقدس والا ہے کی طرف ہے وہ باب جبرائیل ہے. پھر اسی طرح باب الرحمہ تھا ساؤتھ میں، اور ایک عورتوں کے لیے تھا باب النساء. اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی انٹرنسز تھیں مسجد کی طرف. انشاءاللہ وہ ابھی ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے. آپ رجز پڑھتے تھے اور مہاجرین اور انصار بھی رجز پڑھتے تھے، اور اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی. یہ کیا چیز تھی جو وہ پڑھ رہے تھے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں اور کتابوں سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی قبریں اور جو کھنڈرات وغیرہ تھے سب برابر کر دی تھے، کھجوروں کے درخت کاٹ دیے تھے، درختوں کے اپنی ایک قطار میں نا ایک لائن میں کھڑے کر دیے تھے، کہ ایسے لائن بنا دی تھی کہ جیسے اس سے ان کی دیوار بن گئی. اور دروازہ جو تھا اس کی چوکھٹ جو تھی پتھروں سے بنائی گئی. فرماتے ہیں کہ صحابہ جب پتھر لا رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ شعر پڑھ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ خود میں بس دیکھوں گا اور میں بس آپ کو مانیٹر کروں گا اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اینٹیں اور پتھر ڈھو رہے تھے. اور کیا پڑھ رہے تھے صحابہ کرام؟ دیکھیں ان کے اشعار بھی کیسے ہوتے تھے. آج بھی جیسے بعض لوگ جیسے کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ گنگناتے رہتے ہیں نا، تو وہ ان کو تھوڑا انرجائز کرتا رہتا ہے جیسے. لیکن ان کے سبحان اللہ اشعار کیسے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، دنیا کی دولت اور زینت کا ذکر کیا. دنیا کی دولت اور زینت تو آخرت کی ہے اصل میں. اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اور پھر آگے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے. بخاری میں آتی ہے کتاب الصلاح میں. حضرت عروہ بن زبیر اپنی روایت میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اینٹیں ڈھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ مسجد کی اینٹوں کے بوجھ خیبر کے اس بوجھ جیسے نہیں کہ جنہیں لوگ وہاں سے کھجوروں اور انگوروں کی صورت میں اٹھا کر آتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ بوجھ ہیں جو بڑے پاکیزہ اور ان کا صلہ ہمارے رب کے پاس ہے. هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر. ٹھیک ہے، اس سے کتنی انرجی آتی نا کہ یہ تو وہ بوجھ ہے، یہ بوجھ وہ تھوڑی بوجھ ہے جیسے لوگ اٹھا کے لاتے ہیں، یہ تو بڑے پیارے بوجھ ہیں، ان کا صلہ تو ہمارے رب کے پاس ہے. اور پھر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے. اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اللہم ان الاجر اجر الاخرہ، کہ اللہ اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے، اصل جو مزدوری کا صلہ ہے نا وہ آخرت کی مزدوری. فرحم الانصار والمہاجرہ، اللہ رحم کر دے انصار پہ اور مہاجرین پہ. یہ بھی بخاری میں مناقب الانصار میں. تو سبحان اللہ، یعنی کتنی پیارے ان کی رج تھی جو وہ پڑھ رہے تھے، اور اس سے ان کی تیزی اور بڑھ رہی تھی، کام اور تیز ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس طرح کی کوئی کلمات یا ایسے کوئی اشعار پڑھ سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بےہودہ میوزک جو آج کل جو گانے وغیرہ وہ گاتے ہوئے کوئی کام کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے. اب یہ کیا تھے؟ یہ ریزیڈنس تھی. کیا تھا؟ مسجد کے سائیڈ میں 2 پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جس پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی. اور یہ وہ حجرے کس کے تھے؟ ایک سودا بنت زمعہ کے لیے اور دوسرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں. حضرت سودا سے پہلے شادی ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد کس سے ہوئی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں اس بارے میں، حالانکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہوئی، لیکن جسٹ آپ کی یاد دہانی کے لیے بخاری میں یہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر ابھی 6 سال تھی.
پھر ہم مدینہ آ گئے اور بنی حارث بن خزرج کے ہاں قیام کیا. یہاں کی آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے. پھر جب صحت مند ہونے کے بعد کندھوں تک بال خوب لمبے ہو گئے تو ایک دن ایسا ہے کہ میری والدہ ام رومان آئیں. میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی. میرے پاس میری چند سہیلیاں بھی تھیں. ماں نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس چلی گئی. مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ ماں کیا کرنے والی ہے. ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا. جھولا جھولنے اور دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا. جب سانس درست ہوا تو ماں نے تھوڑا سا پانی لیا, اسے میرے چہرے اور سر پر پھیرا, پھر مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں. انہوں نے مجھے دیکھ کے دعا دی, خیر و برکت اور خوش نصیبی لے کے آئی. اب میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے میری آرائش کی, جس طرح آپ کہتے ہیں دلہن کو سجایا. اس کے بعد دن چڑھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میری ماں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. یہ بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خود سے. پتہ ہے آپ کو کہ مکہ کی جو آب و ہوا تھی وہ خشک بھی تھی, ڈرائی تھی اور گرم تھی اور بہت صحت افزا تھی. تو وہاں پہ کوئی پولوشن وغیرہ ایسی نہیں ہوتی تھی. صاف کپڑا کوئی پہن لیتا تھا نا تو کئی روز تک میلا نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے وہاں لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی عمر میں ہی بالغ ہو جاتے تھے. لڑکیاں لڑکوں سے بھی زیادہ تیزی سے بالغ ہو جاتی تھی. اور بعض بچے پھر ویسے بھی زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یعنی صحت مند ماں باپ کی بیٹی تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. تو وہ چھوٹی عمر میں ہی جوان ہو گئی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت سودا کے ساتھ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی تو اور بچے چھوٹے تھے. حضرت سودا بھی حالانکہ عمر میں بڑی تھی, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ حضرت سودا نے کیونکہ اتنی ادھیڑ عمر تھی تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 حجرے تھے جو صرف مسجد کے ساتھ اٹیچڈ تھے. اس کے علاوہ جتنے حجرے تھے وہ باقی لوگ پھر بناتے گئے, اپنے اپنے گھر ساتھ ساتھ بناتے گئے. اور یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شادیاں کی تھی نا تو اس وقت ظاہر ہے یہاں پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی مسجد کے ساتھ ساتھ. تو پھر ان بیویوں کے جو حجرے تھے وہ ایک اور جگہ پہ بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ نہیں تھے, مسجد کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے. اس لیے جب ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اندر کر دیا حجرے کے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگھی کر دی, کیونکہ بالکل ان کا اٹیچ تھا. ان کا یعنی دروازہ مسجد کے اندر تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دیے جائیں. جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے, کہ صرف ایک دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کے اور بھی یعنی حجرے ساتھ ساتھ تھے. باقی امہات المومنین چونکہ اس وقت نہیں تھی اور ان کے بعد میں بنے تو ان کے پھر یہاں پہ تو گنجائش تھی نہیں تو ان کے وہاں پہ بنائے گئے. مگر یہ جو حضرت سودا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری دے دی تو اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ایڈجسنٹ جو حجرے تھے ان میں یعنی حضرت عائشہ کے پاس 2 آتے رہتے تھے. ویسے ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے, عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس چکر لگاتے تھے, لیکن جس کی باری ہوتی تھی رات وہاں پہ گزارتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 آتے رہتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کے تھوڑے دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کب تھے یہاں پہ مدینہ میں؟ یاد ہے آپ کو؟ ربیع الاول میں نا, اور شوال میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں خلیفہ تھا, اس کے حکم پہ یہ جو مسجد کے ساتھ ساتھ یہ سارے حجرے تھے نا یہ گرا دیے گئے تھے. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تھا, لیکن جو باقی سارے جتنے بھی حجرے تھے نا وہ سب گرا دیے گئے تھے اور مسجد میں شامل کر لیے گئے تھے. تو جو تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب بہت روئے تھے اس دن, فرمایا اور مدینہ کے اور لوگ بھی جو تھے نا بہت روئے تھے. اس دن مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ یہ ان لوگوں کے حجرے ہیں اور آج گرائے جا رہے ہیں.
تو سعید بن مسیب فرماتے تھے روتے ہوئے کہ کاش کہ ان گھروں کو محفوظ کر لیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ دو جہاں کا سردار، خزانے جس کے ہاتھ میں تھے، جس کے اشارے پر احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، وہ کیسے گھروں میں زندگی گزار کے چلا گیا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گھر تھے ایسے کو اپنے گھروں کو آپ دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر بڑے چھوٹے، ہائے کیسے گزارا یہ وہ، ان کے تو چھوٹی چھوٹی گھر، یعنی آپ سمجھ لیں جیسے 10x10 کا کمرہ، بس اسی کے اندر سارا گزارا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایسے گھروں میں رہ کے گئے تھے۔ تو یہ کچھ مسجد کی تعمیر کے بارے میں آپ کو پتا چلا۔ اسی طرح مسجد میں یہ بھی آپ بتا دوں کہ ممبر بھی بنایا گیا تھا، اور ممبر کیسے بنایا گیا تھا؟ کھجور کے تنے کو ہی ممبر بنایا گیا تھا، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے صحابہ کو دکھاتے تھے چڑھ کے نا، تین ہی اسی طرح سٹیپس تھے، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں ممبر کے، تو اسی طرح اس وقت بھی ممبر کے 3 سٹیپس تھے۔ اور صحابہ سیکھنا جو ان کا نماز کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ اس پہ نماز پڑھتے تھے، سجدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر اوپر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو مسلم کی روایت میں یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا تھا کہ اس کا غلام جو تھا، اس کی وہ ایک سمجھ لیں جیسے کارپینٹر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنے غلام سے ایک ممبر بنوا دو، یا یہ بھی آتا ہے کہ اس نے خود کہا تھا کہ میں ایک ممبر بنوا دیتی ہوں جس کے اوپر آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو وہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ ایک کھجور کا تنا ہی تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ تو جب یہ ممبر لایا گیا اور ممبر رکھا گیا، تو نیا ممبر جو تھا جس میں اس طرح سے 3 سٹیپس بنے ہوئے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب اس کے گواہ ہیں، سب نے دیکھا، سب نے سنا اس آواز کو جو اس ممبر سے آ رہی تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس ممبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسی آواز جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے نا، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا روتے تھے، ہچکیاں لے لے کے روتے تھے، اور ان کی آواز بند ہو جاتی تھی۔ فرماتے تھے اے امت محمد، جس کی محبت میں بے جان درخت بھی رو پڑا، تم جاندار ہو کہ اس کی محبت میں نہیں روتے، تم نے رونا چھوڑ دیا، اس کے لیے تو بے جان درخت بھی رو پڑا۔ یعنی صرف ایک ٹرنک تھا نا، تنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ صرف ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب اس نے یعنی اس کو یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، گھر سے نکلے، اس تنے کو پار کیا اور نئے ممبر پہ پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا۔ ابھی قدم رکھا تھا، وہ سوکھا تنا، سوکھا تھا، وہ پھوٹ کے ایسے رویا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا رو رہا ہے، ساری مسجد میں امیجن کر سکتے، ساری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، جیسے ماں بچے کو چپ کر آتی ہے نا، اور بچہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لے لے کے پھر آہستہ 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 رونا بند کرتا ہے نا، پھر دیر تک اس کی ہچکیاں آتی رہتی ہیں، آپ کو آواز آتی رہتی ہے۔ جیسے زیادہ روتے ہیں بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کافی دیر ہچکیاں پھر لیتے رہتے ہیں، تو وہ تنا اس طرح ہچکیاں لے لے کے روتا رہا، پھر کتنی دیر بعد اس کی آواز بند ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اسے گلے نہ لگاتا یہ قیامت تک میری یاد میں روتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اس ممبر کے نیچے ہی ڈال دیا جائے، جو نیا ممبر تھا نا وہاں پہ ہی ڈال دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی یعنی بے جان چیزوں کی محبت،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ تھی. یہ بے جان چیزیں ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آ گیا اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا. تو صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، اس کی طرف بھاگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو صحابہ سے کہا اس کا پیشاب مت روکو، اس کو کچھ نہ کہو. صحابہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے حتیٰ کہ اس دیہاتی نے اپنے پیشاب پورا کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا. کہا یہ جو مسئلے ہیں ان میں پیشاب اور اس طرح کی نجاستوں سے آلودگی پھیلانا اچھی بات نہیں ہے. یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ تو نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ایک ڈول پانی کا لے کے بہا دیں. یہاں پہ تو کچی زمین تھی تو اس وقت بہا دیا گیا. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا اخلاق پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو آپ غلط سمجھتے اسے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسرے کو سمجھا دو. اخلاق اور ہمدردی اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمدرد تھے کہ اس دیہاتی بدو کے بھی پیشاب کو درمیان میں روکنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اس لیے پیشاب درمیان میں انسان روک لے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. اور عبداللہ بن عمر سے بھی ایک روایت ہے بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کچی اینٹوں سے بنائی گئی. مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی جبکہ مسجد کے ستون کھجور کے تنے تھے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مسجد میں کوئی اضافہ نہیں کیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور تعمیر انہی بنیادوں پہ کی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کیونکہ ظاہر ہے اب اس وقت تو بہت خوشحالی آ گئی تھی نا، تو سامان بھی وہی انہوں نے استعمال کیا. کھجور کی شاخیں اور کھجور کے تنے، وہی جو چیزیں مٹیریل تھا وہی استعمال کیا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے مسجد نبی کو نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا، اس کو بالکل ساری نئی جدتوں کے ساتھ بدل دیا. مسجد کی دیواروں کو منقش پتھروں کے ساتھ بنوایا. اپنے دور کا جو ان کے دور کا سیمنٹ وغیرہ تھا اس سے چنائی کی. چھت بھی ساگوان کی لکڑی سے بنوائی. پھر اس کے بعد 1368 ہجری میں الملک شاہ عبدالعزیز نے مسجد کی جب ایکسپینشن کی ہے تو بھی اس کو اتنا وسیع کر دیا. اس کے پھر بعد میں بھی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو اتنی اس کی ایکسپینشن ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو پورا مدینہ شہر تھا نا وہ اس مسجد میں آ گیا. اب یعنی وہ مسجد بن گیا. جتنی مسجد آپ دیکھتے ہیں سمجھ لیں سارا مدینہ تھا. اللہ اکبر. اور آپ سمجھ آ گئی نا کہ یہ حجرے وغیرہ کیسے تھے ساتھ ساتھ، اور کس کے حجرے تھے اور کن کو یہ خوش نصیبی ملی کہ مسجد کے ساتھ ان کے حجرے. اور دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی پہلے مسجد قباء اور اس کے بعد یہاں پہ آ گئے مدینہ تو فوراً مسجد نبوی. تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسجدیں تعمیر کر دیں. بلکہ راستے میں بھی جہاں پہ جمعہ پڑا تھا وہ جگہ بھی مسجد بن گئی تھی. پھر وہ لوگوں نے اس کو مسجد بنا لیا تھا. اس زمانے میں بھی صرف ایک مسجد نہیں ہوتی تھی یہ مسجد نبوی، بلکہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں کیونکہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ ٹریول کر کے ایک سینٹرل مدینہ میں جائیں اور وہاں پہ نماز پڑھیں. تو ان کے اپنے اپنے علاقوں میں بھی مسجدیں ہوتی تھی لیکن جمعہ یہ بڑی مسجد میں ہی ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس اطلس سیرت ہے، اٹلس آف سیرہ، تو آپ اس میں بھی ہیں تو آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے جو ہجرت کا بھی نقشہ اور سارے آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائیں گے. اچھا اب کیا ہوا؟ اذان. اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے. مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تو کوئی دیر سے پہنچتا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے.
کوئی ایسا بندہ ہو جو جا جا کے گلیوں میں پکارتا رہے اور کہے کہ بھئی جمع ہونے کا وقت آ گیا تو آ جاؤ سارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا. پھر عبداللہ بن زید بن عبد الربہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. اس کی بھی کچھ تفصیل آتی ہے. ایک تو یہ بات کہ بعض صحابہ نے اس وقت بھی یہ مشورہ دیا، جیسے اب یہ ظاہر ہے ایک چیز تھی اس وقت کوئی کلاکس تو تھے نہیں کہ کس طرح کس ٹائم پہ پہنچا جائے. تو اب مثلاً ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے، تو کیسے پتا چلے کہ کس ٹائم پہ پہنچنا ہے. تو اس وقت سب سے جب مشورہ کیا گیا تو کسی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھنٹی کوئی رکھ لیتے ہیں جیسے کہ کرسچنز کی گھنٹی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ گھنٹیاں پسند نہیں تھیں، بلکہ جس قافلے کے ساتھ گھنٹیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ فرشتے بھی نہیں جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے یہودی ایک ہارن سا رکھتے ہیں وہ کر لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کوئی بات کوئی خاص پسند نہیں آئی. تو جو ساری مجلس تھی وہ اسی کے اوپر اختتام ہو گیا کہ کیا کیا جائے، کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. جب اگلا دن آیا اس رات کو عبداللہ بن زید جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. عبداللہ بن زید اپنی روایت میں خود بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر گھنٹی بجانے کا حکم دیا تو رات کو جب میں سویا ہوا تھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھنٹی اٹھائے گھوم رہا ہے. میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے کیا تو گھنٹی بیچے گا؟ اس نے کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے. اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بتائیں. اس نے کہا پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس طرح پوری اذان اس نے سکھائی ان کو. اور عبداللہ بن زید کہتے ہیں پھر وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پیچھے ہٹا اور مجھے کہنے لگا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو یوں کہو، یعنی اقامہ بھی سکھایا. اقامت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سارا اقامہ بھی سکھایا تھا. پھر جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات جو کچھ خواب میں دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو بلا شبہ یہ خواب سچا ہے. تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم نے خواب میں جو کچھ سنا ہے اسے بتاتے جاؤ تاکہ وہ اذان کہے. ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری نسبت بلال کی آواز بلند ہے. تو یہ مسند احمد میں اور ابو داود میں یہ روایت ہے. یہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے انہوں نے خواب دیکھا اور ان کو اتنا کلیئر تھا وہ خواب اور اتنا زیادہ وہ ورڈنگز جو تھی اتنی زیادہ ان کو یاد تھی کہ انہوں نے سارا پھر دہرا کے بھی بتایا. اور اس کے اندر اچھا اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے، اس سے اگر ہم کوئی دلیل یہ لینا چاہیں کہ جی مجھے خواب آ گیا اور خواب میں آ کے مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یہ پڑھو اور یہ کرو، تو کیا وہ بھی ایک دلیل لی جا سکتی ہے شریعت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی فلانے کو خواب میں یہ وظیفہ بتایا گیا، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے اتنی دفعہ یہ کرنا ہے، تو کیا یہ دلیل لی جا سکتی ہے؟ نہیں لی جا سکتی. شریعت جو ہے وہ خوابوں کی بیس کے اوپر نہیں طے ہوتی. تو یہاں پہ پھر کوئی آپ کو کہے کہ یہاں پہ تو دیکھیں اذان بھی تو خواب میں ہی آئی تھی، وہ کون سا وحی آئی تھی، تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے؟ بات یہ کہ اگر عبداللہ بن زید کی خواب کے اندر اذان آئی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہ ہوتے تو یہ شریعت نہیں بن سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ویریفائی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. ایگزیکٹلی اپروو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جزاک اللہ خیرا، اپروو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول آ گیا تو بات ختم ہو گئی. اگر آج کوئی خواب دیکھتا اور کہتا ہے تو کس کا اپروول آئے گا؟ کیونکہ آپ بہت ساری کتابوں میں پڑھیں گے اس طرح کی چیزیں کہ فلاں نے خواب میں دیکھا، فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، ان کو یہ بتایا گیا خواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے انہوں نے کہا یہ نہیں. اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب ہم خوابوں کے اوپر جا کے اپنے دین کے اندر کوئی چیزیں نہیں ایڈ کر سکتے. ٹھیک ہے،
یہ بات کو یاد رکھیے گا، کیونکہ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی اذان جب خواب میں آ گئی تو ہمارے بھی خواب ایکسیپٹ کریں نا، ہمیں بھی خواب آ گیا کچھ، تو پھر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اسٹیمپ نہیں لگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر مہر لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے اپروو کر دیا تو حکم کیا دیا کہ حضرت بلال کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں، یعنی ان کو کہتے جائیں تو وہ آگے بولتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں۔ اب پہلی اذان پھر کس نے دی؟ کہہ سکتے ہیں عبداللہ بن زید نے، کیونکہ وہ بولتے جا رہے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ریپیٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کے لیے بھی خوبصورت آواز میں اذان دینی چاہیے، اس کے لیے بھی خوبصورت آواز ہونی چاہیے، جس کی آواز خوبصورت ہے وہ کوشش کرے کہ وہ مؤذن بنے، اذان دینے والا بنے، اذان دیا کرے، اس کو سیکھے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، ان کی آواز سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، یعنی وہ جیسے تھے وہ بیٹھے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ یعنی اب آپ کو پتہ چلا کہ اذان کیسے شروع ہوئی تھی۔ اب حضرت عمر نے بھی خواب دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ شرف دیا کہ سبحان اللہ انہوں نے آ کے سب سے پہلے بیان فرمایا اور انہی کے یعنی کہنے کے اوپر بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے ریپیٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو شرف عطا فرمائے۔ یہ بھی دیکھیں اب ساروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا، اب سب نے اپنا اپنے کوئی بات کہی تھی، لیکن خواب اللہ نے کس کو دکھایا؟ تو اس سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ یاد رکھیں گے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اذان خواب میں دکھائی تھی۔ باقی ان صحابی کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی کتابوں میں، اتنی کم از کم ان کا نام تو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ۔ پہلے تو یہ بات سوچ لیں کہ آج کے دور میں بھی حالانکہ اتنے بڑے بڑے ملک اور اتنی ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں، پھر بھی اگر کسی جگہ پہ کسی جگہ سے مائیگرینٹس آ جائے، مہاجرین آ جائیں، ہجرت کر کے لوگ آ جائیں، کوئی کسی کے ملک میں جنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس ملک کے اوپر کتنا زیادہ برڈن ہو جاتا ہے، رائٹ، فائنینشلی اور ویسے بھی ان کو کس طرح بسایا جائے، کیسے رکھا جائے۔ آپ ہمارے ملک کے دیکھتے بھی ہیں حالات کس طرح سے، ہمارے ملک میں بھی جب لوگ باہر سے آئے تو ملک کی معیشت پہ بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے۔ اب یہ دیکھیں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات اتاری ہیں ان انصار کی تعریف میں کہ کس طرح انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ٹھہرایا اور کیسے ان کی میزبانی کے لیے دل کھول دیے۔ اب ایک بات آپ سمجھ لیں کہ انصار کا نام جو ہے، انصار مدینہ، ان کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ نصر سے ہے نا، مددگار۔ انہوں نے کیا مدد کی تھی کہ جب مسلمان آئے تو ان کو ایسے امبریس کیا انہوں نے کہ شاید کوئی اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں اس طرح سے ویلکم کرتا اور ایسے ان کے لیے دل اور گھر کے دروازے کھول دیتا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ ہم انشاءاللہ مثالیں بھی دیکھیں گے۔ مگر آج بھی اگر کوئی مثلا آپ بیک ہوم اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیں وہاں پہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کو کہہ دیں آپ کے ہم بس پرماننٹ آ رہے ہیں اور موو ہو رہے ہیں آپ کے گھر میں، تو کتنے زیادہ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اب کیا ہوگا، ہماری تو پرائیویسی ختم ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن سبحان اللہ وہ کیا لوگ تھے کہ جنہوں نے غیروں کے لیے، دیکھیں ان کے ساتھ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن شپ نہیں تھا، کوئی تعلق رشتہ داری دوستی کچھ بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے دوسرے کو، اور ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا آیت نمبر 59 میں، سوری 9 میں، آیت نمبر 9 میں فرمایا، 8 اور 9 میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں
یہاں پہ صرف آیت نمبر 9 دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد و قتال کے نتیجے میں فے اور غنیمت کے اموال میں ان فقیر مہاجروں کا حصہ ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا اور ان کا مال چھین لیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ اس مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار، اور یہاں مدینہ میں رہ رہے تھے۔ یہ لوگ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، تو ان کے دل کی گواہی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ دیکھیں ایک بندہ ہو سکتا ہے کسی کو کہے کہ ہاں بڑے نہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کے آنے پہ، پتہ نہیں دل سے بھی خوش ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن جن کے دل کی گواہی اللہ تعالیٰ دے دے کہ ان کے دل محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی خواہش نہیں پاتے جو ان کو ہے، اور وہ اپنے دلوں میں جو ان مہاجرین کو دی جائے، یعنی جو مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا اور ان کو کیوں ایسے کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اس میں تنگی نہیں محسوس کرتے اپنے سینے میں، اور وہ انہیں اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی حرص سے بچا لیا گیا نا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ صرف مدینہ میں نہیں ہوا تھا، مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی، یہ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا۔ آلریڈی ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے جو آنے والے تھے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ، یعنی انہوں نے تو پہلے ہی ان کے لیے دیکھیں اتنی میزبانی کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تم لوگ دو دو شخص اللہ کی راہ میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور پھر وہ بھائی بھائی ایسے بنے کہ خونی رشتے میں جو انسان کا بھائی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس رشتے کو لیا، کہ خونی رشتہ تو ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے، کٹھے پیدا ہونے، ایک ہی ماں سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ رشتہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس لیے انہوں نے اس رشتے کو بہت محبوب رکھا۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اتنی بڑی سپورٹ مل جانا، آپ دیکھیں جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے، ان کے گھر والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ہی وہ فائنینشلی بھی ایک بچ میں جیسے گر جاتے ہیں، فائنینشلی بھی بہت ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پلس گھر والے جب چھوڑ دیتے ہیں تو سوچیں کہ ایک انسان جس خاندان میں پلا بڑا ہو وہی اس سے منہ موڑ لے اور اس کو کنڈیم کرے تو کیا حال ہو اس بندے کا۔ تو اللہ اکبر، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل کس سے؟ نزل سے۔ نزل کیا ہوتا ہے؟ مہمان نوازی۔ نزیل مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یعنی اب اگر ان میں سے ایک کوئی مر بھی گیا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا، یعنی اتنا زیادہ خون کی رشتے کی طرح یہ بھائی چارہ کرایا تھا۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی، اور وراثت کیسے منسوخ ہوئی تھی؟ سورہ انفال کی آخری آیت میں یہ حکم آ گیا تھا، اور آپ نے پڑھی بھی ہے، آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا، سورہ انفال کی آخری آیت، کہ اب اس کے بعد اولو الارحام جو ہیں، جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ تو یہ وراثت تو منسوخ ہو گئی تھی، لیکن بھائی چارگی باقی رہی،
یہ بھائی چارگی کہاں ہوئی تھی؟ حضرت انس بن مالک کے مکان پر عمل میں آئی. اس کو ہائی لائٹ کر دیں کہ کہاں پہ ہوئی تھی. مسجد نبوی میں نہیں ہوئی تھی. یہ جو بردرہڈ کا یہ تھا مواخات بھائی چارگی جس کو کہتے ہیں، یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ ٹیک پلیس کہاں کی تھی؟ حضرت انس بن مالک کے مکان پہ. تو سوچیں کہ ایک ایک انصاری کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کے ساتھ دے دیا اور پیئرز بنا دیے. سمجھ لیں کہ یہ پیئرز کے اندر رہ کے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ملے گی، ہر طرح کی سپورٹ، یعنی فائنینشیل سے لے کر اسپرچل سے لے کر ہر طرح کی سپورٹ. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا تھا. مکہ میں بھی آپ نے مسلمانوں میں بھائی چارہ کرایا تھا کہ ایک، کیونکہ وہاں پہ بھی تو دیکھیں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو اس کے خاندان والے چھوڑ دیتے تھے. ایک ایک گھر کے اندر کبھی بیٹا مسلمان ہوا ہے تو سارا گھر اس کے خلاف ہو گیا، ماں باپ خلاف ہو گیا. اور اس کی بہترین مثال آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کا سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کہ ان کے گھر والوں نے کیسے ان کا سب کچھ بند کر دیا کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی تمہیں خرچہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. لیکن وہ کیسے ڈٹے رہے اس دین پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ ایک سپورٹ ہوتی ہے اور آج بھی ایسے ہونا چاہیے. آج یہ سنت بالکل ختم ہو چکی ہے، دنیا سے ختم ہو چکی ہے کہ آج اگر کئی لٹے پٹے مسلمان ہوں تو کوئی اپنے دروازے ان کے لیے نہیں کھولنا چاہتا، جبکہ ان کو تو کسی غیر مسلم کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. ان کے لیے تو مسلمانوں کے دروازے کھلنے چاہیے سب سے پہلے. کیا ہم بھول چکے ہیں کہ انصار نے کیا کیا تھا مہاجرین کے لیے؟ آج بھی ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے. جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. وہ کیسے مہاجرین؟ ابھی تک بھی ان کے لیے اس طرح دلوں کے دروازے نہیں کھولے جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے. انہوں نے آج تک ان کو اسی نام سے پکارا جانے کا مطلب یہ کہ ان کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ ایک ایسا طریقہ سبحان اللہ کیا کہ اس سے ہر طرح کا تعصب ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے بس. اب یہ رشتہ اب دیکھیں کیسا تھا کہ حضرت صہیب رومی گورے تھے اور بلال حبشی کتنے کالے تھے، اور مدینہ والوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ بھائی بھائی بن گئے. زبان، نسل، رنگ کا کوئی فرق نہیں رہا، سب کچھ مٹ گیا اور ایک ہو گیا. مدینہ کا جو سوسائٹی تھی بالکل ایک ہو گئی. آپ جب ایک ہوں گے تو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے نا. تو جب ایک ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا؟ جب ہر ایک کہے گا آج جیسے ہمارے اندر ہیں کہیں زبان کی بنیاد پہ فلاں فلاں زبان بولنے والا فلاں فلاں زبان بولنے، اس سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے. فلاں رنگ کا یا فلاں علاقے کا بندہ ہے، اس علاقوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے. اور ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت عزیز ہیں. یاد رکھیں یہ رنگ، نسل، زبانیں، یہ چیزیں جب جبھی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے یا ایمانی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب ایمانی رشتہ اسٹرانگ ہوگا نا تو یہ مٹ جائیں گے کہ کون سندھی ہے، کون پنجابی، کون پٹھان، کون عرب، کون پاکستانی، کون ہندوستانی، یہ سب مٹ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی تفریق تو ختم کی تھی کہ کوئی فرق ہی نہ رہے. اور آج اس امت نے سب سے زیادہ اس فرق کو ہوا دیتے ہیں. اتنا زیادہ تعصب ہے کہ کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اوس اور خزرج آپ سوچیں اتنے زیادہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. کتنے سالوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا جنگ بعاث جو ان کے درمیان ہوئی تھی کتنے سالوں چلی تھی، اور آپس میں ان کے بہت یعنی نسلیں مٹ گئی تھیں، ان کے بڑے مٹ گئے تھے، اب جوان صرف رہ گئے تھے. پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کر دیا یہ فرق مٹ گئے. ایون بعد میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شر پسند لوگ تو ہوتے نا، منافقین نے یہ چیز شروع مطلب کی، ایک جیسے تیلی لگائی، انہوں نے ایک طریقہ کیا، جھگڑا کروا دیا ان کے درمیان. بعد کی بات ہے تو اوس نے اپنی قوم کو پکارا اور خزرج نے اپنی قوم کو پکارا اور ان کی قوم میں تلواریں لیکن پہنچ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پتہ چلا یہ سفر میں ہوا تھا تو فرمایا
اللہ کا نبی تم میں موجود ہے اور تم ابھی بھی قومیت کے نعرے لگا رہے ہو. چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو، یہ تو بدبودار ہوتے ہیں، یہ تو بدبودار ہوتے ہیں. اور ہم کتنے نعرے لگاتے ہیں. بہت ساری سیاستیں اور بہت ساری چیزیں چلتی اس بیس پہ ہیں، قومیت کے نعروں پہ، اور پھر دم بھرتے ہیں اپنے نبی کی محبت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسے فرمایا تھا. آج ایمان کا رشتہ پیچھے چلا گیا اور یہ رشتے زیادہ آگے آ گئے کہ تم کس برادری سے اور تم کس جگہ کے رہنے والے اور تم کون سی زبان بولتے ہو، تو تم اور ہم ایک ہی ہیں. اللہ اکبر. آج ایمانی رشتے کہاں گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مواخات کرا دی تھی، یہ اتنی پکی تھی کہ واقعی پھر انصار نے ثابت کیا بھائی بن کے. اور ہم 50-60 سال گزرنے کے باوجود آج تک پھر وہی لسانیت اور اس کے اندر پڑی. اور دنیا میں بھی دیکھ لیں اسی طرح آج ہمارے کئی بہن بھائی ایسے ہیں جو لٹے پھٹے اپنے ملکوں سے نکلے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، لیکن کوئی انصار نظر نہیں آتا. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ اس سنت کو بالکل بھلا کیوں دیا گیا؟ سنت صرف حلوے کھانا ہے اور میٹھا کھانا ہے اور داڑھی رکھنا اور اونچی شلوار کرنا، کیا صرف یہی سنت ہے؟ باقی سنتیں کہاں گئی؟ جن سنتوں میں اپنے خواہشات پہ اور اپنے آپ کو کچھ قربان کرنا پڑے، وہ سنتیں ہم نہیں پوری کرنا چاہتے. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. آج بھی ہم کیوں نہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا کہ جو ریورٹڈ مسلم ہو، ہم کوئی نہ کوئی اس کو اڈاپٹ کر لے. اڈاپٹ اس طرح نہیں کہ بچہ بنا لیں، اپنا مطلب یعنی ان کو اپنے گھر میں جگہ دیں کہ ان کی کوئی بہن مسلمان ہوتی ہے تو ان کو اپنی بہن بنائیں، ان کو اپنے ہر اس کے اندر، ایسے آپ کا گھر ہو جیسے آپ کی بہن آتی جاتی ہے آپ کے گھر میں، اس طرح ہو، وہ آپ سے دین سیکھے، وہ آپ کے ہر خوشی غم کے اندر وہ موجود ہو وہاں پہ، اس کو پتا چلے. نہ ان کو عبادت سیکھنے کا کوئی پتا ہے کہ وہ کدھر جا کے سیکھے، نہ اپنے فرائض ادا کرنے کا ان کو کچھ پتا ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ خوشی غمی میں کیا کرنا ہے، نہ ان کے پاس کوئی سپورٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں واپس. یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو ہمیں سنبھالے. تو ہم اپنے گھروں کے دروازے اس سلسلے میں بند رکھتے ہیں، نہیں کوئی نہیں الاؤڈ نہیں. زیادہ سے زیادہ بہت ہی کہیں گے تو رشتہ ڈال دے گا کوئی کہ اچھا بھائی کوئی شادی کر لیں. اس کے علاوہ بھی تو رشتہ ہو سکتا ہے. یہ مواخات کا رشتہ کیا ہے؟ جب بھائی بھائی بن گئے، کوئی بہن بہن بن جائے. لیکن ان چیزوں کو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زندہ کریں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں، چھوٹی سی ایک مثال سے، آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 1 سے 2 ہوں تو اچھے ہیں، ہم اپنے اور نہیں کوئی تو اپنے بچے کو ہی، اپنے کسی دوست کو ہی بٹھا لیتے ہیں، سفر اچھا گزر جائے گا. ہوتا ہے نا ایسے، کیونکہ 1 سے 2 اچھا ہے. جب 2 ہوتے ہیں سپورٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے. انسان کئی چیزیں اپنے آپ کے اندر سوچتا رہتا ہے، میں یہ کروں یہ کروں، لیکن نہیں کر پاتا. لیکن جب اس کے پاس سپورٹ ہوتی ہے نا، یہ کوئی اگر آپ کی بہن ایسی بنی ہوئی ہے جو آپ سے زیادہ دین میں اچھی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے اور آگے بڑھتے ہیں اور زیادہ اچھا کرتے ہیں. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ جو آپ پریپیئر کریں گے تو اپنی کوئی ساتھی ڈھونڈیں جو آپ کی بہن بنے اس میں، اور وہ آپ کے ساتھ مل کے، آپ دونوں مل کے اور یہ پریزنٹیشن تیار کریں گے. ایک چھوٹا سا ایک نمونہ کہ ہم کس طرح سے 2 مل کے کیسے کام کریں، کس طرح آگے بڑھیں دین میں، کس طرح ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھائیں. اچھا زیادہ لوگوں کو کیوں نہیں بنا دیا تھا بھائی؟ 4 بھائی بنا دیے جاتے، 3 بنا دیے جاتے، اس طرح کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ دیکھیں جب 2 3 4 ہو جائیں گے نا، تو پھر ہر ایک کہے گا اچھا وہ لے جانا اپنے گھر، وہ اس کا ذمہ لے لینا، میں ہی کروں، اب سارا میں نے ہی کرنا. نہیں، جب ایک کے اوپر ذمہ داری ہو، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ہی کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے. ورنہ دیکھیے ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا تھا برڈن، ایک دے دیا 3 کے گھروں میں، تینوں سنبھال لو اس کو، وہ تو آسانی زیادہ ہو جاتی. لیکن نہیں، ایک کو ہی دیا گیا تاکہ وہ ایک اس کو سپورٹ کرے. اور انہوں نے کیسی سپورٹ کی تھی انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں.
آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. یہ اس کے بارے میں بھی ایک پوری ڈیٹیل آتی ہے، آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیسے سبحان اللہ. کہاں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی لوگ یہ کہے کہ آ کے کہیں کہ آپ یہ جو ہمارے باغ ہیں یہ ان کو دے دیں. انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ کی ہاف لینڈ ان کو دے دیں، ہاف لینڈ جسٹ فار فری. کون ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن ان لوگوں کا دل، ان کے ظرف کتنے بڑے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تو تب انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ پھر ہمارے ساتھ کام میں شریک ہو جائیں. یہ آتی ہے روایات، ایسے چند واقعات اور بھی آتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین جو تھے انہوں نے جب مال فے بھی آیا، مال فے وہ مال کہلاتا ہے کہ جو جب دشمن مسلمانوں کی قوت دیکھ کے نا تو خوف زدہ ہو کے میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اور لڑنا بھی نہ پڑے، تو اس سے جو ایک مال غنیمت ہوتا ہے نا وہ جو لڑ کے لیا جاتا ہے، پھر ایک مال فے ہوتا ہے جو پھر اب مفت میں مل گیا نا. تو انصار کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو ہماری جائیدادیں ہیں، یہ جو مال فے ہے یہ مہاجرین کو دے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. یہ بات کی بات ہے. تو یعنی اتنی بات تک بھی اس طرح سے انہوں نے کیا، ورنہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اب بھی ان کو ہی دینا. تو اب یہ دیکھیں کہ انصار اور مہاجرین یہ بھائی چارے کے عہد و پیمان کی وجہ سے نا ایک دوسرے کی جائیدادوں کے بھی وارث ہو رہے تھے. اور یہ بھی ہوا کہ وراثت کے علاوہ جو بھی یعنی چیزیں تھیں، چاہے گھر ہے چاہے اور چیزیں جتنی ہیں، سب میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہو. سب میں، سب چیزوں کے اندر کوئی چیز بھی انہوں نے نا اپنے لیے ایسے نہیں رکھی کہ ہم کیوں دیں، بس یہ اتنی دوں گی اس سے زیادہ نہیں. تو ان کو جب کہہ دیا تھا کیا تھا کہ آپ لوگ ہماری زمینوں پہ کام کریں اور پھلوں میں آپ ہمارے ساتھ حصے دار بن جائیں، یعنی آپ ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فری لینے کی جو ان کی آفر تھی نا اس کو مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے یہ آفر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. تو مہاجرین نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ مہاجرین کو تو کھیتی باڑی کرنی ہی نہیں آتی تھی، وہ کہاں زراعت پیشہ تھے، وہ تو ایگریکلچرل نہیں تھے. تو انصار جو تھے، جو بھی ان کے باغ تھے، زمینیں تھی، نخلستان کے یہ مالک تھے، کھیتی باڑی میں بھی مہاجرین کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے. کیونکہ ان کو نہیں آتا تھا نا تو ان کو سکھانا پڑ رہا تھا، ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن پھر بھی جو پروڈیوس ہوتا تھا اس کا ہاف انہیں کو دیتے تھے. یہ نہیں کہ اب ہم نے تمہارے ساتھ ہاتھ بٹایا تو اب ہمیں تو زیادہ دو. ہم لوگ تو آج اتنے تھردے ہیں نا، اتنے تھردے لے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم کتنے دل تنگ کر لیتے ہیں نا. اللہ اکبر. یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یعنی ان کا ہاتھ بھی بٹایا پھر بھی کہا کہ نہیں ہاف وہی لیں گے جو بھی پیداوار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما دیا تھا. یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا. اچھا ایک بات اور ہوئی، ایک ایسا بھی وقت آیا سبحان اللہ، مہاجرین ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. تو یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم جن لوگوں کے پاس آئے ہیں ہم نے آج تک ان جیسی قوم نہیں دیکھی کہ ان میں سے جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہم پہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور جن کے پاس دولت تھوڑی ہے وہ ہماری ہمدردی اور خبرگیری میں کمال دکھاتے ہیں. انہوں نے ہمیں روزگار فراہم کیے ہیں، ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل کیا ہے، اس قدر کہ اب تو ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں آخرت کا سارا ثواب یہی نہ لے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم انصار کی تعریف، ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تم ان کے ساتھ اجر میں شامل رہو گے. ترمذی میں روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی. تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی ان کو مہاجرین کو اتنا ڈر ہو گیا ہم ہجرتیں کر کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے، اب یہ نہ ہو کہ آخرت کا تو سارا ثواب یہ لے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے کام تو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی تھی. اللہ اکبر. آج ہمارے دل اللہ تعالیٰ ایسے کر دے جیسے انصار مدینہ کے دل تھے. حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے. جب یہ بھی دیکھے کہ سبحان اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئرس بنائے تھے نا وہ بھی ایسے دیکھ کے بنائے تھے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ ان کے حالات میں پڑھتے ہیں تو جو دو پیئرس بنے ہوئے ہیں، دو لوگ ہیں،
ان کے آپس کے اندر اتنی کمپیٹیبلٹی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا ویژن تھا آپ کا کہ آپ نے انہی لوگوں کو ساتھ ساتھ کیا. اچھا تو یہ سعید بن ربیع جو تھے بہت مالدار تھے، یہ وہاں کے نا بڑے بزنس مین تھے مدینہ کے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا. عبد الرحمن بن عوف کا کون ہے؟ وہ بھی بہت بڑے بزنس مین اور بہت امیر تھے مکہ میں. میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں، دیکھو تمہیں جو پسند ہو مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا. کتنی بڑی قربانی ہے. یعنی یہاں تک کہ یہ تک آفر دے دی. عبد الرحمن بن عوف دیکھیں اب ان کو بھی انہوں نے صرف یہی نہیں کہا تھا، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے گھر لے کر آئے تھے جب عبد الرحمن بن عوف، تو فرمایا تھا میرے گھر کی 2 منزلیں، ایک منزل میں آپ رہیں گے، ایک میں رہوں گا. میرا یہ مال ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا. میرے 2 باغ ہیں، ایک آپ کا ایک میرا. آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ اس طرح تو چھوڑیں، کتنا بھی کوئی فراغ دل ہے اسے ہاف بھی نہیں کر سکتا. تو عبد الرحمن بن عوف دیکھیں سبحان اللہ، پھر مہاجرین بھی کیسے تھے، ان کو بھی دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا. ہمارے جیسے وہ کوئی تو وہ کہیں گے چلو اچھا ہے میرا تو کام بن گیا، اب لیٹ کے آرام سے کھاؤ آرام کرو، خود ہی یہ کمائیں اور خود ہی ہمارے لیے بھی لے کر آئیں. آخر ہم نے اتنی بڑی قربانی دے تو دی ہے نہیں. انہوں نے کہا بارک اللہ لک، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے. آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. وہ بھی دیکھیں دوسرے کا فائدہ اٹھانے والے نہیں تھے. سے ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کا کلک کرنے لگتا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے کہ چلو انگلی پکڑاتے تو پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. چلو جو اس نے آفر کیا اس سے بھی زیادہ ہم اس سے فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں، اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو سعید بن ربیع، سعد بن ربیع نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا. وہ واپس آئے، یعنی صبح کے گئے ہوئے جب شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل، کچھ ایڈیشنل پنیر اور گھی تھا. پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی. دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خود محنت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مال میں سے کھا لوں. آپ یہ ایک واقعہ آتا ہے بخاری میں کہ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے جسم پہ خوشبو کی زردی، اس زمانے میں نا جو خوشبو ہوتی تھی وہ اس کا یلو سا نشان ہوتا تھا، زردی کا نشان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ وہ بولے میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. آپ نے پوچھا مہر کیا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا، تقریباً 1.25 تولہ سونا. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے ایک بکری سے ہی کر لو، بکری کا ہی ولیمہ دے دو، لوگوں کو دعوت کر لو لیکن ولیمہ ضرور کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی خودداری کتنی تھی. ان میں بھی ان کی بھی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے خود کمائی کی. تھوڑے دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی. دیکھیں یہاں پہ آ گیا یہ بات. تو وہ بھی ایسے ڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے اور ہاتھ پیر توڑ کے نہیں بیٹھ گئے. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتانا یہاں پہ بھول گئی، وہ یہ مسجد نبی کی تعمیر کی بات تھی کہ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی نا تو اس وقت آپ کو ایک نام یاد ہے عمار بن یاسر کا؟ کچھ یاد ہے عمار بن یاسر کون تھے؟ یاسر اور سمیہ، رائٹ، فرسٹ شہید جو تھے سبحان اللہ، ان کے بیٹے. وہ دونوں تو شہید ہو گئے تھے نا. تو یہ انہوں نے پھر وہ کلمہ ان کے کہنے پہ بول دیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ، تب گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، میں نے یہ بول دیا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دل کی حالت کیا ہے؟ وہ والی بات یاد ہے آپ کو؟ تو یہ بھی مسجد نبوی، ظاہر یتیمی کی حالت میں یہ پلے بڑے تھے، یہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. اور بڑے بڑے جو اینٹیں یا جو پتھر تھے وہ 2 اٹھا کے لا رہے تھے، اسے ان کے اوپر مٹی بھی پڑ رہی تھی. یعنی باقی لوگ ایک ایک لا رہے تھے اور یہ 2 اٹھا کے لا رہے تھے. تو آ کے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے مار دیا، 2 پتھر مجھے دے دیے اور خود ایک ایک لے کر آ رہے ہیں، یعنی ایسے ہی مذاق میں نا. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو، ان سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سمیہ کے بیٹے، یہ بھی کیوں فرمایا، عمار نہیں فرمایا، سمیہ کے بیٹے، سمیہ کو عزت دینی تھی، وہ تجھے نہیں مار رہے بلکہ تجھے تو وہ لوگ ماریں گے جو باغی لوگ ہوں گے۔ اور واقعی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان آپ کو پتہ ہے جنگ ہوئی تھی، تو یہ حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ کا پیالہ ہوگا، تو دودھ انہوں نے پیا تھا اور جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اسی سے پھر صحابہ فرماتے تھے کہ حضرت علی حق پہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا باغی تمہیں ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک حدیث تھی جو یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی ایک طرح سے کی تھی، اور جب ابن سمیہ ان سے کہا تھا تو اس کے بعد سارے صحابہ ان کو یہی کہنے شروع ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ٹائم ہم مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے آگے، اتنی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑ کے آپ کو آگے جلدی جلدی پڑھا دوں، ورنہ سبق تو اتنا زیادہ ہم کور نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان مہاجرین اور انصار کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسے کام کر سکیں، ایسے بے لوس اور کیسے خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے رکھنے والے لوگ تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔